बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सैयद फ़ख्र काका खेल साहब आज हमारे मेहमान हैं। सैयद फ़ख्र काका खेल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीककार हैं। पिछले तकरीबन 20 सालों से दहशतगर्दी और जो शिदत पसंदी की जंग है उसकी ख़ुद रिपोर्टिंग करते आए हैं, उस पर तहकीक करते आए हैं। हाल ही में उनकी एक किताब भी आई है जंगनामा के नाम से। ये वो किताब है जिसमें सारा जो ये इन्होंने जो मतलब पूरे कबायली इलाकों में पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की जंग है वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक इन्होंने कवर किया है, और उसी के ऊपर इन्होंने जो है ना इस किताब के अंदर भी लिखा है। तो आज हम सैयद फ़ख्र काका खेल साहब के साथ जो मौजूदा हालात है शिदत पसंदी और दहशतगर्दी, फिर अफ़गानिस्तान इसके साथ बड़ा उसका ताल्लुक़ है, तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। सैयद फ़ख्र काका खेल साहब, पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर से ऐसी इतलात हैं कि टीटीपी के साथ जो है दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगरचे अभी तक ये कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टें जो हैं हम अखबारात में भी देख रहे हैं 1-2 दिनों से, और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। तो कुछ कहा जा रहा है कि एक जरगा जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान गया है, जनूबी वज़ीरिस्तान से गया है अफ़गानिस्तान, और मुफ्ती नूर वली साहब के साथ मुलाकात भी की है। आपकी क्या इतलात हैं? वाकई दोबारा से कोई सिलसिला शुरू किया गया है? बहुत शुक्रिया रिफ़तुल्लाह साहब। दरअसल ये जो जिरगा, जिस तरह आपने भी अर्ज़ किया, जिरगा कभी ख़त्म नहीं होता। जिरगा एक मुसलसल अमल का नाम होता है। जब तक कि कोई मसला हल ना हो जाए तो जिरगा इल्तिवा का शिकार होता है, लेकिन जिरगा नाकाम नहीं होता और जिरगा ख़त्म नहीं होता। अच्छा। चाहे उस पर कई साल बीत जाएं, तो जो मशरान होते हैं, जिरगा का जो उसूल है वो इंगेज करते रहते हैं दोनों फरीक़ैन को। अब आते हैं टीटीपी की तरफ। जी। यही सूरत हाल हमें टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की शक्ल में भी नज़र आई। 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गान तालिबान काबुल में तख्त पर बैठ गए, तो उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत उन्होंने ये सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने जो तालिबान हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि इनसे कबल इनके पास एक इखलाकी बकौल उनके और एक नज़रियाती मोटो था कि चूँकि अफ़गानिस्तान पे अमरीकी अफवाज काबिज़ है, इसलिए जहाद फ़र्ज़ है और वो जहाद कर रहे हैं। जी। अब 15 अगस्त के बाद तो अमेरिका रहा नहीं, ना इसके इत्तेहादी रहे। अब तो वहाँ पर अफ़गान तालिबान हैं, तो जिहाद की ज़रूरत अब नहीं रही, इसलिए क्यों ना उनके साथ बातचीत की जाए। इमरान खान साहब उन दिनों वज़ीर आज़म थे, उनकी जानिब से और जनरल फैज़ साहब की सुपरविज़न के अंदर एक जरगा बना जिसमें मुख्तलिफ़ कबायली जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नुमाइंदे और साथ में खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर सैफ साहब जो तर्जुमान थे, वो इस जरगों को लेकर काबुल गए, और 2 बड़ी मुलाकातें, 2 बड़ी नशस्तें हुई इस दौरान। इसके बाद उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया। और रिफत, ये अहम डेवलपमेंट मेरी नज़र में इस वजह से थी कि अफ़गान तालिबान पर अमेरिका, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने ज़ोर डाला था, और डॉक्टर अशरफ गनी जो सदर थे उनने कहा कि पहले और बंद यानी सीज़ फायर किया जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान सीज़ फायर पर रजामंद नहीं हुए थे और यूं काबुल का फ़ाल हुआ। लेकिन यहाँ पर टीटीपी की जानिब से ये एक मुस्बित इशारा था कि उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया था। हम बाद टीटीपी और हुकूमत दोनों की जानिब से ये कहा गया कि उस सीज़ फायर की वायलेशन की गई, पकड़ दकड़ की गई, और मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले किए गए, जिसके बाद वो जो मुज़ाकराती अमल था वो इल्तिवा का शिकार हुआ। वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक इल्तिवा का शिकार। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जरगे एक मुसलसल निगोसिएशन का अमल होता है, और इसमें गो के मेंबरान बदलते रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही एक होता है। और ऐसी बात भी नहीं है कि जब इंतहाई बुरे हालात थे उन दिनों में भी रियासत और जो इसके ख़िलाफ़ मुसल्लह तंजीमें होती हैं, इनके बीच में
ایک ربط ہوتا ہے، ایک کمیونیکیشن چینل، بیک ڈور بالکل جس کو وہ ہوتے رہتے ہیں، چاہے صحیح۔ ہم آپ سری لنکا کی مثال لے لیں یا انڈیا کی مثال یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی اس طرح کی مسلح تنظیمیں ہوتی ہیں تو ریاستیں ان کو انگیج کرنے کے لیے ایک چینل اوپن رکھتی ہے۔ اچھا بالکل، یہ بات آپ نے درست فرمایا، آپ نے جو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا، لیکن جو پچھلی مرتبہ جو مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کی 2-3 وجوہات تھی۔ ایک تو وہاں افغانستان میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، جیسے ڈاکٹر ایمن الظواہری ایک ڈرون حملے میں مارے گئے، پھر اس کے بعد عمر خالد خراسانی ایک جو ہے نا دھماکے میں مارے گئے، تو کچھ جو ہے نا ایسے بد اعتمادی پیدا ہوئی، اور کچھ جو ٹی ٹی پی کے مطالبات تھے، جیسے 2 ان کے بڑے مطالبات تھے، ایک کہ یہ جو فاٹا مرجر ہوا ہے اس کو ریورس کیا جائے، اور ایک ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اسلحے سمیت واپس آئیں گے، لیکن یہ دونوں مطالبات جو ہے ریاست پاکستان کے لیے ماننا مشکل تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو ٹی ٹی پی کے اتنے بڑے مطالبات ہیں اس میں وہ کوئی جو ہے نا نرمی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں رفت، اب آتے ہیں مذاکرات کی طرف، کہ مذاکرات اب تک جب سے آپ نے بھی ظاہر بات ہے 20 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو بھی ہوا، مختلف عالمی اداروں کے لیے آپ نے رپورٹنگ کی اور آپ نے خود دیکھ کے کافی سارے نیگوسیشن پروسیس کا آپ چشمدید گواہ بھی آپ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہو پائے۔ جی سب سے اہم جو نیگوسیشن ہوئی تھی 2008-9 میں، جب یہاں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور آپ فیلڈ میں تھے اور آپ دیکھ رہے تھے اور آلموسٹ وہ سکسیسفل ہو گئے تھے، لیکن جی پھر وہ اس جیسے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ تو وہ کیوں؟ سوال یہ ہے، دیکھیں وہ عسکریت پسندی کیوں کر رہے ہیں، وہ حملے کیوں کرے، وہ خود سے بم باندھ کر خود کو اڑا کیوں رہے ہیں؟ ایک عقیدے، ایک نظریے کے تحت اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ان جن نظریات کے لیے وہ جان دے رہے ہیں، مطلب افغان طالبان کے ساتھ یہ تھا کہ بھئی امریکہ چلا جائے ہم لڑائی چھوڑ دیں گے۔ جی اب ان کے جو نظریات ہیں، مطلب جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کو کہا گیا کہ مسلح رہنے دیا جائے، ہماری انفارمیشن کے مطابق حافظ گل بہادر صاحب کی جانب سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ پوری دتخیل تحصیل ان کے حوالے کی جائے، بالکل، جہاں وہ ایسے ہی ہے۔ اپنی شرعی نظام نافذ کر سکے، اور وہ خود ظاہری بات ہے ایک 20 سال کا کانفلکٹ ہے اور وہ خود بھی محفوظ اور ان کے ساتھی بھی محفوظ رہ پائیں۔ عمر خالد خراسانی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ بھئی ہم نے لڑائی خلافت کے لیے کی ہے، تو یہ چیزیں وہ مذاکرات سے بالکل خوش نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے جینوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں دی، اب یہ کیسی بات ہو کہ ہم اسی حکومت کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی نظریات کے لیے، اور نظریات کیا ہے؟ خلافت کا قیام۔ خلافت کے حوالے سے کیا وہ حکومت کے ساتھ جب مذاکرات ہوں گے، کیا حکومت اس کو تسلیم کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ ایک بات ان کی طرف سے بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ ان کی طرف سے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ ان کے جو جنگجو ہیں، جن کو ان لوگوں نے ایک مخصوص سوچ کے تحت پروان چڑھا ہے، وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جہاد کا جو عنصر تھا یا جو ڈیمانڈ تھی وہ باقی نہیں رہی، تو کیوں نہ ریاست کے ساتھ بات کی جائے، ان سے کچھ گارنٹیز لی جائے، ہتھیار سائٹ پہ رکھ کے ہمیں حفاظت کی یقین دہانی کرائی جائے، اور ہمیں روزگار یا دیگر جو چیزیں ہیں، ترقیاتی معاملات جو ہیں، یا ایون یہ کہ ہمارے اوپر جو پرچے درج کیے گئے ہیں، مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہ ختم کیے جائیں، تو ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جو مذاکرات کے راستے جن کو راضی کیا جائے گا، لیکن ایک اچھی خاصی اکثریت ایسی ہوگی کہ جو پھر اپنے لیے متبادل راستے تلاش کرے گی۔ جی پاک افغان سرحد کے اس پار آپ کے بھی علم ہے 16 کے قریب تو وسطی ایشیائی ریاستوں کی تنظیمیں ہیں۔ اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش کے نام سے ایک گلوبل فینامنا جو افغانستان میں اس نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور جو ابھی UN کی جون کی سیکیورٹی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ داعش ایک ابھرتا ہوا خطرہ ہے اس خطے کے لیے۔ جی تو ظاہری بات ہے TTP کے وہ ساتھی جو اپنی قیادت سے اختلاف رکھیں گے اور جو خلافت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے یا شریعت سے کم پر راضی نہیں ہوں گے، تو وہ
मुतबादिल के तौर पर जब कोई प्लेटफॉर्म अगर टीटीपी का खात्मा होता है या टीटीपी के कुछ साथी उससे नाराज़ हो जाते हैं तो फिर वो दागिश की तरफ जाएंगे या दीगर जो खत्ते के अंदर मौजूद तंजीमें हैं उसके अंदर वो जम हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से दुनिया या पाकिस्तान के हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं कि वो जो रिवायती एक हमारी सोच होगी कि जी भाई मुज़ाकरात के बाद मुआहदा हो जाएगा और बस खैबर तक कराची अमन व अमान कायम हो जाएगा, कोई अस्करियत पसंद इस ज़मीन पर नहीं रहेगा और वो जो कहानियों का इंजाम होता है कि फिर दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात के बावजूद भी वो वाला जो सिनेरियो है वो बन पाएगा। अच्छा फ़खर साहब, ये हालिया दिनों में एक और तंजीम हम देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े हमले भी कर रही है, जैसे तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से। मतलब वो छोटे मोटे वाक़यात तो उनकी तरफ से हो रहे थे, लेकिन जब ये बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें उनके तकरीबन 6 ख़ुदकुश हमलावर उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें बड़ी मतलब इतलात हैं कि बड़े नुकसान भी हुआ। तो ये तंजीम के हवाले से कोई मतलब अब इसकी मतलब कहीं से भी तस्दीक नहीं हो पा रही है कि ये तंजीम ये कौन है, क्या टीटीपी से जुदा होने वाले लोग हैं या कोई और है। तो आप क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं? देखिए, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से ये जो तंजीम है इसका जो पहली दफ़ा इन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की वो पाक अफ़गान सरहद पर के करीब चमन में एक सानहा हुआ था, एक वाक़या हुआ था, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी पुरस्रार रही। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग पकड़े गए और हुकूमती सतह पर काउंटर टेररिज्म शोबा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक खबर जारी की गई जिसमें यह दावा किया गया कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के 2 जो अरकान थे वो टीटीपी के दीगर जो लोग थे, कुछ ज़ाहिरी बातें और भी गिरफ्तारियाँ हुई होंगी, लेकिन इस तंजीम के 2 अरकान की गिरफ्तारी का दावा किया गया। अच्छा। तो इसके बाद हम ये समझते हैं कि अब इसके वजूद को तस्लीम कर लिया गया है। सही। इससे कबल भी जो द खुरासान डायरी के नाम से जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक डिटेल इस हवाले से हमारे जो साथी हैं उन्होंने स्टोरी की थी और उसमें ये मालूम हुआ था कि इनके जो तर्जुमान थे जो अमूमन उससे कबल ये समझा जा रहा था कि ये बस सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है इनकी, मतलब जो हम में और आपको जो जिम्मेदारियां कबूल करते हैं वो है, लेकिन इसके बाद जब द खुरासान डायरी ने उनसे बात की उसके बाद फिर मालूम हुआ कि नहीं, इनका वजूद है। अच्छा। तो टीटीपी के कुछ लोगों से हमारी जब बात हुई उनका ये मानना है कि हाँ, लेकिन ये वो लोग हैं जो पहले किसी ज़माने में टीटीपी का हिस्सा थे और अब कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर या शायद वसाइल की बिना पर या चूँकि आपको भी पता है अफ़गानिस्तान में काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है ख़ुद टीटीपी के अंदर, तो इस तरीके से हम इसको एक स्प्लिंटर ग्रुप का दर्जा देते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ इतलात हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टीटीपी के ही लोग हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर इमारत इस्लामी का बड़ा दबाव है, प्रेशर है कि आप पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले न करें, तो ये छोटे मोटे वाक़यात तो वो हो रहे हैं। अगर कोई बड़ा हमला होगा तो वो फिर इस तरह तहरीक जिहाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कबूल किया जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये हम माजी में देख चुके हैं। माजी में हमने ये भी देखा है, आपको याद होगा आपने APS वाक़या जो सानहा हुआ था आपने उसको कवर भी किया था। तो रिफत आपको याद होगा कि उस वक्त ख़ुद TTP के अंदर कुछ रिजर्वेशन और ख़ुद उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने बात कहा है भी कि हम उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सही। और फिर उमर खान जो नरे है, नरे के नाम से जो कमांडर था, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और फिर बाद अज़ा मुल्ला फजलुल्लाह ने भी कहा कि हाँ, हमारे मंसूर साथियों ने ये किया है, लेकिन टीटीपी बहैसियत जो तर्जुमान था तो उसने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से माज़रत की थी बकौले उसके। ठीक कि जी ये तो ये होता रहता है दुनिया भर में, तंजीमें इस तरह के अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की शेडो ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के ऑफशोर कंपनियां भी बना देती हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास वक्त की कमी भी है, तो ये जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ उसके तकरीबन 2014 में शुरू हुआ और तकरीबन 9 साल हो गए हैं। कल आपका इस हवाले से एक आर्टिकल भी मैंने देखा है। तो 9 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि
جو کچھ پہلے تھا، یعنی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اب اس طرح ٹی ٹی پی کے یا کسی اور کلدن تنظیم کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں یا پختونخوا میں کہیں بھی ان کا قبضہ نہیں ہے، لیکن حملے تو اس طرح مسلسل ہو رہے ہیں، اور جس طرح امارت اسلامی وہاں افغانستان میں آئی ہے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو طاقت ہے وہ مزید بڑی ہے. تو ان 9 سالوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے رفعت، اسی حوالے سے جو میں نے آپ نے شروع میں کتاب کا ذکر بھی کیا، اس کتاب میں ایک تفصیل ہے، اور اس کا جو بنیادی جو فکرہ ہے وہ یہ کہ جنگ کے ڈائنامکس بدلتے رہتے ہیں. جی. جنگ شروع ہوتی ہے ایک نقطہ نظر سے، یہ بیچ میں کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جنگ کا خاتمہ پھر کسی اور نتائج کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ تو جنگ کے ڈائنامکس ہیں. گزشتہ 9 سال جس طرح آپ نے ذکر کیا، بدقسمتی سے پختون قوم کی یا ہمارے قبائل کی یہ بدبختی رہی کہ 2013 کے بعد جو حکومت بنی اور پھر مرجر ہوا، وہ جو توجہ تھی، مطلب سیکیورٹی فورسز جس طرح ڈاکٹر صاحب آپریشن کر کے نکل جاتے ہیں اور باقی آپ نے پھر پیشنٹ کا گھر کے اندر بھی کیئر کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی او ٹی کے اندر پڑا رہے گا. تو اس کی صفائی، زخم کی صفائی آپ نے کروانی پڑتی ہے، اس کی فوڈ سپلیمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چلنے پھرنے پر اس کے خاندان کے افراد کو اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، پراپر میڈیکیشن کرنی ہوتی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ، مطلب ڈائلاگ کے بعد ڈیٹرنس، اور ڈیٹرنس کے بعد جو ڈیولپمنٹ والا سلسلہ تھا، مطلب مرجر کے بعد آپ نے وہاں پولیس اسٹیشن قائم کرنے تھے، آپ نے وہاں پر عدالتیں بنانی تھی، آپ نے ان کی جیلوں کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے ان کے لیے ایجوکیشن کے راستے کھولنے تھے، آپ نے وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ہوا دینی تھی. بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت آئی کہ جن کے ترجیحات میں یہ تھا ہی نہیں. اچھا. وہ ٹی ٹی پی کو یا جو ٹی ٹی پی مائنڈ سیٹ کے عناصر ہیں اس کو وہ ٹی ٹی پی سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تو کہتا تھا کہ 40,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اس کو یہ ہمیں واپس لانا ہے. بہت سارے آئے بھی جس کے ہاتھوں پھر سیکیورٹی فورسز کا قتل عام شروع ہوا. اب جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ان 2013 سے لے کر 2021 تک کا آپ نے جو سپیس دیا ان عناصر کو، اور ایسے ماحول میں جب 15 اگست 2021 کو ان نظریات کے حامل لوگ، انہوں نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو شکست دی. اب اگر ملیٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں تو وہ کہے گا میں نے تو امریکہ کو شکست دی ہے، پاکستان کیا چیز ہے. اچھا، اس کے ساتھ امریکہ جب گیا تو خود ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹیٹ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ $7 ارب کے قریب اسلحہ بمائے سامان. اب سامان میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پیور اسلحہ کم از کم $3-4 ارب کا تو ہے. ہمارا سارا مسئلہ $2 ارب کا ہے. $2 ارب ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں. میرے پڑوس میں 2600 کلومیٹر کا جو طویل سرحد ہے اس کے اس پار $7 ارب کا اسلحہ پڑا ہوا ہے. اسلحہ اس کے پاس ہے. مائنڈ سیٹ اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہے کہ وہ کہہ رہے میں نے تو امریکہ کو شکست دی، میں نے تو پوری دنیا کو شکست، اس سے پہلے روس کو شکست دی. بالکل. اس طرف ہماری ولنریبلٹیز ہیں، ہماری اقتصادی حالت خراب ہے. جو کام آپ نے سویلین گورنمنٹ نے کرنے تھے وہ آپ نے کیے نہیں، الٹا آپ نے ان کو ایک ویکیوم فراہم کیا جہاں پر ان کی. اور اب دیکھیں جنگ کی، جس طرح میں نے شروع میں کہا، جنگ کے ہیت اہداف بدلتے ہیں. اب اس کی اس زمانے میں جب آپ نے کانفلکٹ، آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے کانفلکٹ رپورٹنگ شروع کی تھی اس وقت تو وزیرستان کے اندر ٹیلی فون نہیں تھا. بالکل. پی ٹی سی ایل لائن تک نہیں تھی. موبائل تو موبائل تو بہت دور کی بات ہے. وہاں اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا. اچھا، اب آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، آپ کے پاس ٹیلی گرام چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس. اور پھر ٹریننگ کے لیے آپ کو وہ جو بڑے بڑے پہاڑ چاہیے تھے اور جو زمینیں چاہیے تھیں، گو کہ بارڈر کے اس پار تو ہیں، وہ اوبیسلی ان کو اویلیبل ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ جو آپ پریزنس کی بات کر رہے ہیں، اب پریزنس نہیں چاہیے کسی کو. اب سلیپر سیلز ہیں 4-5 کے قریب، اور ان کے سہولت کار جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ کہیں پر بھی کوئی بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں. صحیح. ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. اب تھوڑی سی بات جو ہے نا جنگ نامہ کی بھی ہو جائے. تو جنگ نامہ میں کیا ہے؟ دیکھیں رفعت، جنگ نامہ کا جو بنیادی مقصد تھا، جس طرح نیا دور کے ہمارے ناظرین ہیں، دیکھیں آپ نے اس وار کو کور کیا، ہر پشتون، ہر بلوچ اس کانفلکٹ سے آگاہ ہے.
مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو انسیڈنٹس تھے یا جو اس زمین پر جو کچھ ہو رہا تھا زیادہ تر فرنگیوں نے اس کے اوپر لکھا ہے جی بالکل. اور وہ انگریزی میں مٹیریل ہے. ہم نے ابھی تک ایک ڈائیلاگ بحیثیت قوم دوسری پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ شروع نہیں کی. وہاں کا جو عام پنجابی ہے جو سیالکوٹ میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, ساہیوال میں ہے, فیصل آباد میں ہے, لاہور میں ہے, اس کو کوئی وہ صرف یہ جو ٹی وی پر جو آپ نے رپورٹ کر لیا یا بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر کسی نے رپورٹ یا نیا دور والوں نے کسی حد تک, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ہمارے اس زمین کے اوپر. صحیح. جب تک اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ماضی میں اور کیوں ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے, جب تک اس کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے گا, اسے ہمارے درد کا, ہماری فیلنگ کا, ہمارے بیک گراؤنڈ کا احساس نہیں ہوگا. اور یہ انتہائی ضروری کام تھا. مطلب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر یورپ میں کسی کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن میرے پڑوس میں جو میرا بھائی ہے کم از کم اس کو معلوم ہو کہ اس زمین پر تو انتہائی آسان زبان میں, اردو میں, اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں, جیسے کہ کتاب کا آغاز میں نے باجوڑ سے کیا ہے. اچھا. شیخ جمیل الرحمان صاحب کے قتل سے اس کا آغاز ہوتا ہے, لیکن پھر اس میں اہم چیپٹر ہے وہ ہے 1979 میں میرے 3 کام ہوئے تھے. ایک ایران میں انقلاب آیا تھا, دوسرا خانہ کعبہ کا محاصرہ ہوا تھا. 25 دسمبر 1979 کو رشین دریائے منہ پار کر کے کابل تک پہنچے تھے. تو یہ 3 بڑے کام تھے جس سے براہ راست مسلم دنیا متاثر ہوئی اور اسی سلسلے کی یہ کڑی آج تک جاری ہے. بہت بہترین آپ نے بات کی, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا. اور یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو یعنی لوکل صحافی ہے یا رائٹرز ہیں ان کے پاس مواد بہت ہے, لیکن کبھی انہوں نے جو ہے نا کوشش نہیں کی ہے. تو اب یہ فخر کاکا خیل صاحب نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کا شکریہ بھی کہ آپ نے یہاں آ کے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.